بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے بہت سے مسائل اگرچہ دو طویل نشستوں میں بیان کیے جا چکے ہیں، اگر ابھی بھی کچھ سوال باقی ہونے کی وجہ سے تیسری نشست میں کچھ ضروری سوالات کے جوابات عرض کیے جا رہے ہیں، تو اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے سماعت فرمائیے کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بیسیکلی 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، تجارتی مال اور کرنسی۔ ان چاروں چیزوں کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ پیچھے ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ سونا، اگر سونا ہے کسی بھی حالت میں، زیورات کی حالت میں یا ڈائل کی صورت میں، تو وہ 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ چاندی اسی طرح کسی صورت میں بھی ہو، خاص پیر ہو یا زیورات کی صورت میں ہو، تو اس کی مقدار 52.5 تولے ہوگی۔ تجارتی مال اور کرنسی، ان چیزوں کو جمع کیا جائے گا یا سونے اور چاندی کے ساتھ، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر نصاب چاندی کی مطابق جو ان کی رقم بنے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہوگا۔ یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی کہ سال کا جو اندازہ ہے وہ اسلامی مہینوں کے مطابق لگایا جائے گا، انگریزی مہینوں کے مطابق نہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہماری استعمال کی ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنی ہی تعداد میں یا کتنی ہی مقدار میں ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ کے پاس اگر استعمال کے لیے ایک سے زیادہ گھر ہیں تو ان گھروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زیادہ گھروں کا مطلب کہ آپ نے کسی علاقے میں سردیوں کے لیے الگ گھر بنا رکھا ہے اور کسی دوسرے علاقے میں گرمی کے لیے الگ بنا رکھا ہے، اور آپ ان کو اپنے اپنے وقت پر استعمال کرتے ہیں، تو ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے اگر چند گھر بنا کر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان گھروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زمین جو آپ نے اپنے لیے لے کر چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ مستقبل میں وہاں گھر بنائیں گے یا کاشتکاری کریں گے، تو یا کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے گھر بنا لیں گے یا آگے اور کوئی دوسرا تیسرا گھر بنانا چاہتے ہیں خواہ رینٹ کے لیے، تو اس زمین پر بھی جو کاشتکاری کے لیے ہے، وہ پلاٹ جو گھر بنانے کے لیے یا گودام بنانے کے لیے یا کوئی شاپس بنانے کے لیے، تو ان تمام پلاٹس پر بھی، گودام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ نے یہ گھر بنا کر کرائے پہ دے دیے یا شاپس بنائی اور وہ کرائے پہ دے دی، یا کوئی گودام کے لیے بلڈنگ بنائی اور وہ کرائے پہ دے دی، اب ماہانہ اس کا کرایہ آ رہا ہے، تو وہ جمع ہوتے ہوتے سال کے بعد اگر نصاب کو پہنچ جائے، پورا سال گزر جائے اس کو اور وہ نصاب تک پہنچ جائے، اور اس میں اور ایڈ ہوتا رہے بے شک، لیکن پہلی دفعہ جب سال پہ آپ نے دیکھا تھا تو وہ نصاب کے مطابق تھا، تو اب اس رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ ان مکانوں، دکانوں اور پلاٹس پر۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی خاص شعبے میں ہے، جیسے کوئی مستری ہے یا کوئی کاریگر ہے یا کوئی خاص فرنیچر وغیرہ بنانے کا ماہر آدمی ہے، اور اس کے پاس اپنے سارے اوزار، مشینری، کارخانہ، جن مشینوں پر یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو ان میں سے کسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے جو کمائی ہو رہی ہے، ہاں اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد، اپنے کاروبار کو چلانے کے بعد پورا سال اتنی رقم حاصل کیے رکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو پہنچ جائے، تو پھر اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ ان مشینریز پر اور ساز و سامان پر یا اوزاروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، رقم آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، قرض بھی ہے، ادائیگی بھی ہے، سامان بھی خریدنا ہے، بیچنا بھی ہے، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ بزنس میں جب چلتی ہیں، تو پھر سال کے آغاز میں آپ نے جو حساب کیا، سال کے آخر پر آپ وہ حساب کریں، درمیان میں رقم کم ہوئی، زیادہ ہوئی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں اور شروع میں اگر رقم اتنی تھی کہ زکوٰۃ واجب الادا بنتی تھی، تو پھر آپ
دیکھیں گے کہ جس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مثال کے طور پہ آج آپ کو سال ہو گیا اور آج آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو آج کے دن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر قرض بھی ہے، اور قرض دینا اگر تو ابھی ضروری ہے، آپ کا ساتھ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ قرض ادا کیا جائے اور ابھی آپ نے ادا کرنا ہے، پھر وہ سارا قرض نکال لیا جائے گا، جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس میں سے قرض نکال لیا جائے گا۔ اگر آپ کے اس مہینے کے بلز وغیرہ ادا کرنے والے ہیں، ماہانہ سامان آنے والا ہے، اخراجات باقی ہیں، بچوں کی فیسز ادا کرنے والی ہیں، تو وہ بھی اس مہینے کے اخراجات میں سے نکال لی جائیں گی۔ اس کے بعد جو باقی رقم بچے گی اس کا 40واں حصہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا، وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ان پلاٹس کی طرف جو آپ نے فار سیل خریدے ہوئے ہیں۔ جس طرح بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے سستی زمین مل رہی ہے تو وہ فیوچر پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ رقم ادھر انویسٹ کر کے پلاٹ خرید لیتے ہیں، جب یہ پلاٹ مہنگے ہو جائیں گے، قیمت زیادہ ہو جائے گی تو ہم ان کو بیچ دیں گے۔ یہ تجارت ہے۔ تجارت کی غرض سے آپ نے جو بھی پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، سال گزرنے پر اس سال کے بعد اگلے سال میں جو بھی اس پلاٹ کی قیمت ہوگی، اس قیمت کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، 40واں حصہ۔ اسی طرح اگر آپ نے حج کے لیے رقم جمع کی تھی اور جمع ہوئے سال گزر گیا اور وہ اتنی ہی رقم تھی کہ 52.5 تولے چاندی اس سے خریدی جا سکتی تھی اور وہ پورا سال آپ کے لیے کسی کام کی نہیں تھی، اضافی پڑی رہی، تو اب اگر تو آپ نے اسی وقت جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہوا حج پہ نہیں جانا اور آپ کی رقم جمع نہیں ہونی، تو پھر آپ اس رقم میں سے بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر اسی وقت آپ کی بینک میں رقم جمع ہو جاتی ہے یا حج کے اخراجات میں صرف ہونی ہے تو اس صورت میں پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی، اس کے علاوہ اگر آپ نے بیٹی کے جہیز کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہے یا ایسا سامان خرید چکے ہیں جس کو سیل کیا جا سکتا ہے اور وہ اتنی مالیت کا ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو پھر اس رقم پر بھی اور اس پر سامان پر بھی زکوٰۃ ہوگی جو اضافی آپ کے پاس پڑا ہے، کیونکہ بیٹی کا جہیز جو ہے وہ حاجات اصلیہ میں نہیں شامل ہوتا، وہ ایک اضافی چیز ہے اور یہ ہمارے رسوم اور رواج ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور یہ سارے اخراجات ہم اپنے سر لیتے ہیں، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہمارے جو رقوم بینک میں ہوتی ہیں اور بینک والے اپنی ایک مدت کے مطابق اس میں سے کٹوتی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کاٹ لی گئی ہے، تو لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ تو بینک والے کاٹ لیتے ہیں لہٰذا ہمارے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ادا کرتے وقت آپ کی نیت ہو کہ ہم زکوٰۃ کی رقم نکال رہے ہیں یا زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں، اس نیت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ بینک کی رقم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کی رقم کا یا زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے کوئی چیز خریدی جو آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مالک بنانا یعنی تملیک کرنا ضروری ہے، اور بینک میں ایسا ممکن نہیں ہوتا، نہ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ چیز کس کو دی جا رہی ہے اور نہ یہ پتا ہے کہ مالک کس کو بنانا ہے، تو دونوں شرائط نہ پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صورت یہ ہے جس طرح سے ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ہیں اور الحمدللہ مخیر لوگ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عام اپنے بہن بھائیوں کی اور اہل علاقہ کی خدمت کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس اگر ہے اور آپ ہر روز لنگر تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا کے کھلاتے ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے اس طرح سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کھانا کھلا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، ان کو مطلع کریں کہ ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ وہ کھانا پیک کر کے لوگوں کو دے دیں۔ جب آپ نے وہ دے دیا
تو پھر اس صورت میں جو کھانا لے کے جا رہا ہے اب وہ کھانے کا مالک ہے، خواہ وہ اپنے گھر والوں کو کھلائے، خود کھلائے یا اڑوس پڑوس والوں کو جا کے دے، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے بنایا ہوا کھانا یا لنگر جب اس طرح سے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے گا اور آپ ان کے سپرد کر دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بٹھا کر کھلانے کی صورت میں کہ آپ جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں، لے کے نہیں جا سکتے، پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سونا چاندی بذات خود اگر موجود ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے خالی سونا خالی چاندی جب 7.5 تولے 52.5 تولے ہوں گے تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب اگر دونوں مکس ہیں تو دونوں کی قیمت کو ملا کر دیکھ لیا جائے گا کہ چاندی کا نصاب اگر بن جاتا ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، سونا تھوڑا سا ہے، دونوں کو ملائیں، ان کی قیمت لگوائیں اور دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اب بھی اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن اگر صرف چاندی ہے تو اس کا 52.5 تولے ہونا ضروری ہوگا، صرف سونا ہے تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہوگا۔ اب جو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، جتنی بھی ہوئی ہے، اس پوائنٹ کو بہت اہمیت دیجیے اور بڑی توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں بہن بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا سال جو صدقہ کرتے ہیں وہ اس نیت سے کرتے رہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ضرور دیجیے آپ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ پہلے آپ کو جتنا آپ کے پاس سامان ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، اس سب کا تفصیلی حساب کرنا ہوگا کہ آج جو تاریخ ہے پچھلے سال کی اس تاریخ سے لے کے اب تک میرے پاس جو سامان ہے وہ کتنی مالیت کا ہے، کرنسی کتنی ہے، سونا چاندی کتنا ہے، اگر کوئی تجارت کے لیے زمین وغیرہ خریدی ہوئی ہے وہ کتنی ہے۔ ان سب چیزوں کو جمع کر کے آپ ایک لسٹ بنا لیں گے اور پھر ان ساری چیزوں کی موجودہ مالیت جو مطلب آج کا ریٹ ہوگا وہ ریٹ لگوا کے آپ دیکھ لیں گے کہ میرے پاس کتنی رقم بن رہی ہے۔ پھر آپ اس میں سے 40واں حصہ، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ اگر 1 لاکھ آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 2500 آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، 2 لاکھ ہے تو 5000 آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، 4 لاکھ ہے تو 10,000 آپ نے زکوٰۃ دینی۔ اس طرح سے 40واں حصہ ہر چیز کو جمع کر کے آپ نکالیں گے۔ جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے پھر آپ کو ہر مرتبہ یہ سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ میرے پاس سونا اتنا ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی، پیسہ اتنا ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی۔ مطلب دوبارہ عرض کیے دیتی ہوں کہ جتنی بھی چیزیں مختلف ایسی ہیں جو آپ کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں، پورا سال ان کو گزر گیا ہے، وہ کرنسی ہے، وہ تجارت کا سامان ہے، وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، ان سب کو اکٹھا کر لیجئے۔ سونے چاندی کی اس وقت کی قیمت لگوا لیجئے، اگر پلاٹ فار سیل ہیں تو ان کی موجودہ قیمت لگوا لیجئے اور اس ساری رقم کو اکٹھا کر لیں۔ اکٹھا کریں کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، اس میں سے 40واں حصہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم نکال کے رکھ لیجئے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو لوگوں کو تھوڑا تھوڑا مختلف مواقع پہ دیتے رہیں، پورا سال دیتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت تو ہو چکی، آپ نے نکال لی زکوٰۃ کہ اتنی میری زکوٰۃ ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب اگر آپ کی طرف سے اللہ کے ہاں زیادہ بھی چلا جاتا ہے تو یہ آپ کی سعادت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس اندازے سے دے رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت مشقت کا کام ہے، میں کس طرح سے حساب کروں اور میں بس اندازے سے سارا سال زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں یا دیتی رہتی ہوں، تو اس طرح یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کو لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہے، اتنا سامان ہے، اس کے حساب سے میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ دینے کی شرط نہیں ہے، آپ جب چاہیں دیتے رہیں، جس کو چاہیں جتنا دیتے رہیں، یہ بھی شرط نہیں ہے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مگر یہ جو اندازہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری اس سال کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے اور آپ دیتے رہیں، بے شک اس سے دگنی دیں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بہت نازک پوائنٹ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے شریعت مطہرہ کی، اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیے اور اس کو محفوظ بھی کر لیجیے۔ اب آتے ہیں ایک مشورے کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ لاکھوں کروڑوں زکوٰۃ کی رقمیں
لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے ارد گرد غربت ختم نہیں ہوتی، مفلسی ختم نہیں ہوتی. اور بہت سارے مشاہدات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے یا ان کی وفات کے بعد صورتحال سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بینک بیلنس اور ان کی پراپرٹیز اور ان کے پلاٹ اور زمینیں جو ہیں وہ ایک متوسط طبقے کے بندے سے بھی زیادہ ہیں. تو اس کے لیے ایک بات تو یہ کہ آپ کسی کو عادت نہیں ڈال دیں. جس طرح سے ہمارے ہاں اکثر مہیر لوگوں کے ہاں یہ ایک لگا بندہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس سال کے بعد اس مہینے میں فار ایگزامپل رمضان المبارک میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اس مہینے میں اس گھر سے زکوٰۃ ملتی ہے، اور پھر سال ہر سال سے اہل خانہ اس شخص کو زکوٰۃ دیتے جا رہے ہوتے ہیں. تو جو مقصد تھا اللہ کریم کا زکوٰۃ فرض کرنے کا وہ تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. غربت کو ختم کرنا تھا، غریبوں کو سپورٹ کرنا تھا، ان کو ہم نے طاقت فراہم کرنی تھی، تو وہ تو نہیں ہو رہی. وہ تو کوئی اور کام شروع ہو گیا، ان کو ایک اچھا کام مانگنے کا مل گیا، جمع کرنے کا مل گیا، اور ہم اس حرام طلبی میں رہتے ہیں کہ کون جا کر تلاش کرے اور کون حقدار کو ڈھونڈے اور پھر زکوٰۃ دے. تو یاد رکھیے کہ اس طریقے سے ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے تو ہمارے اوپر ایسے ہی گناہ ہے جیسے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ واقعی ہمدردی چاہتے ہیں اور دین کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مچھلیاں پکڑ کر لوگوں میں تقسیم نہیں کریں، بلکہ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، ان کو روزگار دے دیں، ان کو سلیقہ سکھا دیں. اب جس طرح سے ہمارے ہاں بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں اور پھر ہمارے بہت سے بھائی بہنیں ایسے ہوتے ہیں جن کی ماشاءاللہ سالانہ لاکھوں میں زکوٰۃ جاتی ہے، پھر ان کے بچے ہیں، فیسز ہیں، گھر نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں، روزگار نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے اس کے کہ ہم پورا مہینہ اپنے دروازے پہ لوگوں کی قطاریں کھڑی رکھیں، کسی کو 500 دے کے لٹکا دیا، کسی کو 1000 دے کے لٹکا دیا، اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کر کے دیکھیں کہ واقعی ایک بندہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے تو ہم کسی کو روزگار بنا دیں، وہ اپنا کمانا شروع کر دے. کسی کو کوئی ریڑھی بنا دیں، کوئی پھل لگا لے، اب اس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو سواری لے دیں، وہ اپنا کام کر سکے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکے. کوئی رکشہ لے دیں، وہ رکشہ لے کے چلائے اور اپنی روزی کا کچھ حل نکال سکے. تو اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ایک بندہ اگر ہر سال بھی کسی ایک بندے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، 2 کی لے لیتا ہے، یا ایک علاقے میں 10 لوگ ہیں وہ آگے 10 لوگوں کی ہی ذمہ داری لے لیتے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے، توجہ فرمائیے کہ ہم کتنے سالوں میں اپنے علاقے کی غربت کو دور کر سکتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک مانگنے کی بری عادت ہے اس سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے اور معاشرے کے اندر اچھی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے ان کی روح کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو سکے. ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.